ذلك في نهر كعبة وكان زيد بن محمد بن زبير قائدا ومر به حجة ابن أبي سلمة فقال كيف أصبحت يا قاضي الخير فقال بالخير. ابن عساکر عیسیٰ بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یزید بن عمرو بن نفیل بھی وہاں موجود تھا. اس کے پاس سمیہ بن ابی سلط کا گزر ہوا. اس کے پاس سمیہ بن ابی سلط آیا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ اے خیر کے متلاشی انسان، اے خیر کے متلاشی انسان، تمہارا حال کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اس نے کہا اچھا ہوں، بخیر ہوں. خیر ہوں اردو زبان میں. تو اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا کہ حل وجد کا، تمہیں جس چیز کی تلاش ہے کیا وہ چیز تمہیں مل گئی؟ اس نے کہا ملی تو نہیں ہے، الا ابھی نہیں ملی. تو اس نے کہا کہ کل دین کی یوم القیامہ الا ما فضل اللہ فی الحنیف ابور، ختم ہونے والا. حقیقہ لکھا ہوا ہے کہیں، دوسرا نسخہ ہے حنیفہ. کہ اللہ عز و جل نے جس دین حنیف کا فیصلہ کیا ہے اس دین حنیف کے علاوہ قیامت میں ہر دین ختم ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اما ان ھذا النبی الذی ينتظر منا او منکم، کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے، وہ نبی منتظر ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا. تو اس نے جواب دیا کہ لم اکن سمعت قبل ذلک بنبی ينتظر ولا يبعث، میں نے تو اس سے پہلے کسی نبی منتظر کے بارے میں نہیں سنا جن کی بعثت ہونے والی ہے. میں نے کبھی تو کسی نبی کے بارے میں نہیں سنا جن کا انتظار ہو رہا ہے اور جن کو مبعوث کیا جائے گا. میں تو کسی نبی منتظر کی کوئی خبر نہیں رکھتا. تو اس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ فخرجت اريد ورقة بن نوفل، لکھا ہوا تو میں ورقہ بن نوفل کو تلاش کرنے نکلا. میں ورقہ بن نوفل کو تلاش کرنے نکلا کہ میں ان سے ملوں اور مل کر ان سے اس نبی منتظر کا حال جانوں. وکانا کثیر النظر الی السماء، وہ بہت زیادہ آسمانوں کی طرف نگاہ رکھنے والے تھے، یا انہیں آسمانوں کی یا کتاب صاحب کی وہ علم نجوم کے ماہر تھے. اس کی اشارہ ہے کہ بہت زیادہ آسمانوں کی طرف دیکھ کر وہ غور و خوض کیا کرتے تھے. تو غور و خوض کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان سر جھکا لیتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان سر اٹھا لیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دور میں خود دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال ان کی خوبی بیان کرتے ہیں. وَكَانَ كَثِيرَ النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ كَثِيرَ هَمْهَمَةِ الصَّدْرِ، ٹھیک ہے نا. اور بہت زیادہ ان کے سینوں میں حرکت ہوتی تھی، سینہ دھک دھک بہت زیادہ کیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ فَاسْتَوْقَفْتُهُ، تو میں نے ان سے استجواب رائے کیا، میں نے ان سے جانکاری لی. فَاسْتَوْقَفْتُهُ، تو میں نے ان سے جانکاری مانگی کہ آپ مجھے کچھ بتائیں. تو میں نے ان سے پوچھا. ثم قصصت علیہ الحدیث، اور میں نے ان کے سامنے وہ بات رکھی کہ کیا کسی نبی منتظر کا انتظار ہو رہا ہے کہ جو ہم میں مبعوث ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا نعم یا ابن اخی انا اہل الکتب والعلماء، کیا لکھا ہوا ہے؟ والعلوم. ہاں، علوم ہی بہتر ہے، کتب ہے علوم. ہم بہت زیادہ جانتے ہیں کتابوں کے بارے میں، علوم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. ہمیں کتابوں کی بڑی مہارت ہے. ہم اہل کتاب ہیں، اہل کتب ہیں، اہل علوم ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ الا ان ھذا النبی الذی ينتظر من اوسط العرب نسبا، کہ وہ نبی جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ اوسط عرب سے ہوں گے. یعنی نسب، عرب میں نسب کے اعتبار سے جو فائق ہوگا، اوسط خیر لوگوں کی طرف اشارہ ہے. نسب کے اعتبار سے عرب میں جو بہتر ہوگا اسی قبیلے میں ان کی پیدائش ہوگی، اسی قبیلے سے وہ پیدا ہوں گے.
ولی علم بالنسب، اور مجھے تو علم نسب کی بھی آگاہی ہے، میں نسب کو بھی تو جانتا ہوں، یعنی علم الانساب کی بھی مجھے مہارت ہے، اور میں اس کے ذریعے کی روشنی میں کہتا ہوں قوم کا اوسط العرب نسبا، آپ ہی کی قوم تو اوسط العرب ہے، نسب کے اعتبار سے عرب میں آپ کی قوم سراپا خیریت سے ہے، جی اوسط اعلیٰ ہاں، خیر الامور پتہ ہے نا، خیر الامور اوسط، نسب کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہو اس کو اوسط کہا جائے، ایک کہا ہے، یہی مضمون بھی اس کا ہے کہ ہم مقام تعلیم میں ہیں تو اب اوسط کو ہم اعلیٰ کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مخصوص ضابطہ بھی ہے مولویانہ خیر الامور اوسط کا۔ فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا اے چچا، ہوا یقول النبی، وہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو ان کی باتیں کیسی ہوں گی، وہ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ان سے کہا جائے گا یہ کہیں گے، جو انہیں حکم ہوگا قل ما قیل لہ، تو ان سے کہا جائے گا وہی وہ کہیں گے، الا انہ لا یظلم ولا یظلم، نہ وہ ظلم کریں گے نہ ظلم برداشت کریں گے، نہ ظلم کریں گے نہ مظلومیت جھیلیں گے، اوکے نا، نہ ظلم کریں گے نہ مظلوم بنیں گے، مظلومیت کو برداشت نہیں کریں گے، یہ ہے اس کا جواب، نہ ظلم کریں گے نہ مظلومیت برداشت کریں گے، نہ کسی کو ولا ظالم، اور نہ وہ کسی کو ظلم کرنے کی چھوٹ دیں گے، کسی سے ظلم کروائیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ ظلم کریں گے نہ مظلومیت برداشت کریں گے، نہ کسی پر کسی سے ظلم کروائیں گے، ظلم کی حمایت نہیں کریں گے، کسی کو ظلم پر آمادہ بھی نہیں کریں گے، کسی سے ظلم کروائیں گے بھی نہیں، نہ خود ظلم کریں گے اور نہ ہی مظلومیت کو برداشت کریں گے۔ اس میں تو 2 ہی لفظ لکھا ہوا، اس میں 3 لفظ لکھا ہوا ہے، یہ الگ کتاب الگ کتاب۔ اس کے بعد یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں فلما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم تشریف لائے، جب ان کی بعثت ہوئی تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ ابن صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حسین تمیمی نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له عنه قبوة وتردد ونظر، کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت کی اسے اس حوالے سے کچھ کش و پیش رہا، کچھ شک رہا، کچھ تردد رہا، کچھ سے نظر و فکر کا وہ منتظر رہا۔ میں غور کر کے بتاتا ہوں، میں اس مسئلے کو سمجھتا ہوں۔ الا ابا بکر ما عتم عنہ حين ذکرته له وما تردد فیہ، کہ انہوں نے ذرہ بھر وقت نہیں لیا، جس وقت میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، جس وقت میں نے ان سے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے اس میں وقت نہیں لگایا، مطلب یہ ہوا کہ فوراً ہی اسے قبول کیا اور اس میں ان کو تردد بھی نہیں کیا۔ اور اتما کا معنی ہے لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں عربی زبان میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اتم عین وقت لگانا، ہاں ٹھہرنا۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ وہاں لأنه كان يرى دلائل نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دلائل نبوت کا مشاہدہ لمبے زمانے سے کرتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اللہ کے رسول کی بات کو قبول کیوں کر لیا؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو نظر و فکر ہے اس نظر و فکر کا وقت بہت پہلے سے نکال لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو شواہد تھے، شواہد کا مشاہدہ اس زمانے سے وہ کرتے آ رہے تھے، اس لیے جیسے ہی پیغام اللہ کے رسول نے ان کے سامنے رکھا اور ایمان لانے کی ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً ہی اسے قبول کر لیا۔ وَيَسْمَعُ آثَارَهُ قَبْلَ دَعْوَتِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے
آپ کی دعوت سے پہلے ہی آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنتے رہے، یعنی مشاہدہ بھی کرتے رہے اور گوشِ شنوا سے ملاحظہ بھی فرماتے رہے۔ وَحِينَ دَعَاهُ، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی ایمان لانے کی، کانا قد سبق لہو فیہ تفکر و نظر، تو اس سے بہت پہلے نظر و فکر ہو چکی تھی، نظر بھی ہو چکی تھی اور فکر بھی ہو چکی تھی۔ فاسلم فی الحال، تو فوراً ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابو میسرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا برز سمع من منادیہ، کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو ایک آواز وہ سنتے تھے، کوئی انہیں آواز لگا رہا ہوتا تھا اور وہ آواز کیا کہہ رہی ہوتی تھی، یا محمد۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضا سمع الصوت، اس آواز کو سنا، جب وہ آواز سنی تو انطلقا ہاربا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے گئے۔ فأسر ذلك الى ابی بکر، اور یہ راز کی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو کوئی پکارتا ہے، لیکن پکارنے والا نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی ایک انوکھی چیز تھی کہ اگر واقعی کوئی پکارتا ہے جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ آواز نہیں، آواز لگانے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا اتفاق ایک مرتبہ دو مرتبہ ہو جائے تو اسے اگنور کر دیا جائے، لیکن ایسا بارہا ہوتا ہے، اس لیے یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے کہی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر سے دوستی دور جاہلیت تھی۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اللہ کے رسول کی ان سے دوستی تھی، تبھی یہ انوکھی بات کہنے کے لیے وہ جلدی جلدی آپ کے پاس، اس سے وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ دوستی بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کی تھی تعلقات استوار تھے اور بڑے گہرے تھے کہ اگر کسی راز کی بات کو بھی کہنا ہوتا تھا تو ان سے ملاقات کر کے ان سے کہہ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کی دوستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی وہ کچھ نہ کچھ الگ دیکھے گا، اللہ کے رسول کی زندگی میں اسے کچھ نہ کچھ الگ ضرور نظر آئے گا۔ ایک اور نقلی ابو نعیم ابن اساکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کلمت فی الاسلام احد، کہ میں نے اسلام کے حوالے سے جس سے بھی اس کو شنید کی اس نے میری بات کو رد کر دی، الا ابا علیہ، اس نے میری بات کو رد کر دیا، وراجع عن الکلام، اور مجھے واپس کر دیا، میری بات کو لوٹا دیا، بات دونوں ایک ہی ہے، اس نے مجھے رد کر دیا اور میری بات کو واپس کر دیا۔ الا ابن ابی قحافہ فانی لم اکلمہ فی شیء الا قبلہ واستقام علیہ، اس لیے کہ میں نے جب کہ ان سے کسی مسئلے میں گفتگو کی تو انہوں نے اسے قبول کی اور اس پر وہ قائم رہے۔ آخری حدیث امام بخاری حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لکھا ہے آخری کون ہے؟ بخاری، جن سے انہوں نے لیا ہے، اور آخری راوی ابو درداء ہے۔ ایسا نہیں کہ درمیان میں کوئی اور نہیں، درمیان میں بہت سے راویان ہیں، لیکن آخری راوی ادھر سے اٹھایا اور ادھر انہوں نے تخلیص کی ہے اپنی کتاب میں، اس کو درج کیا، یہ ہے تخلیص کا ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انتم تارکو لی صاحبی، ٹھیک ہے نا، تارکون لی بھی ہے اور تارکو لی بھی ہے، جسے اضافت کے ساتھ ملتا ہے، کہیں کہیں بغیر اضافت کے بھی ان گر جاتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں پرانی کتاب میں۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میرے دوست کو چھوڑ دو گے؟ هل انتم تارکون لی صاحبی، کیا تم میرے دوست کو، اشارہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا تم میرے دوست کو چھوڑ دو گے؟ انی قلتو، جب بھی میں نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم نے مجھے جھوٹا کہا، تو تم نے مجھے جھوٹا کہا، اور جب میں نے یہی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ہو گیا نا سر؟ کیونکہ آپ لوگ ہیں خامسن،
آپ ترجمہ تھوڑا سا ہم سے بھی کرا دیں گے.